عشق محبت. ہمارے یہاں جلسوں میں رہ کیا گیا ہے؟ یہی رہ گیا ہے، اس کا رد کر دو، اس کا رد کر دو، یہ سنی اس کا رد کر رہا ہے، وہ سنی اس کا رد کر رہا ہے، اور پھر ہنسی رہ گئی، مذاق رہ گئی، ٹھٹے رہ گئے. لوگ جو ہے نا جلسوں کو معاذ اللہ بتائیں، جن جلسوں سے کل تک جنازے نکلتے تھے آج ان جلسوں میں لوگ قہقہا لگا کے چلے جا رہے ہیں، حضور کے ذکر کا مذاق اڑا کے جا رہے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ میری طرف دیکھو. چاہے نہ کالے کو چاہے نہ گورے کو چاہے، شہباز بھائی، نہ گورے کو چاہے نہ کالے کو چاہے، پیا جس کو ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. آپ کو بتاؤں، یہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ فرماتا ہے جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی وہ سبقت لے گئے، یعنی جنہوں نے پہل کی وہ پہلے ہو گئے. زور سے تو بولو. پھر جو پہلے ہوئے اس کے بعد والے ان کی برابری نہیں کر سکتے ہیں. اب میرے کہنے کا آپ سے مطلب اور مقصد صرف اتنا سا ہے کہ آپ سے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ عید کا دن گزرا ہے، جس نے روزے نہ رکھے ہوں پورے مہینے، کیا وہ عید کی خوشی کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں حضرت. وہ جس نے گٹکا کھانے کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہو، وہ جس نے سگریٹ کی یاد میں اپنے رب کا حکم ٹال دیا ہو، اس کو کبھی اس کی حلاوت آ سکتی ہے کہ عید کی خوشی وہ جانتا ہے جس نے تراویحاں پڑھی ہیں، جس نے نمازیں پڑھی ہیں، جس نے روزے رکھے ہیں. وہ نہیں پہچان سکتا، وہ نہیں جان سکتا. اس عورت کو عید کی خوشی کیا پتا جس نے نہ خود روزے رکھے نہ اس کے گھر میں کسی نے روزے رکھے، سوتے رہے. بس عید کے دن کپڑے بنا کے پہننے سے عید کی خوشی نہیں آتی. عید کی خوشی میاں کپڑے بنانے سے نہیں آتے، بلکہ عید کی خوشی تو ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے آدھی رات سے اٹھ کے سحری پکائی اور اس کے بعد اپنے بچوں کو کھلائی، پھر افطار سے پہلے لگ گئی اور افطار بنایا. اس کے بعد انہوں نے دن میں قرآن بھی پڑھے، اور جب پورا مہینہ گزر گیا اور انہوں نے پھر الحمدللہ رب العالمین انہوں نے جب عید منائی تو ادھر وہ عید کی خوشیاں منا رہی تھی، ادھر آسمان پہ فرشتے کہتے ہیں وہی مبارک ہو فلاں، تیرے پورے مہینے کی عبادت اللہ نے قبول کر لی ہے، تیرے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد. ارے جس نے رمضان عید اس کو ہی تو پتہ چلے گی. اب ایسے ہی ہم لوگ ہیں، جتنا روزہ نہ رکھنے والا عید کو جانتا ہے اتنا ہی ہم لوگ اسلام کو جانتے ہیں، چونکہ ہم نے کوئی قربانی. بولو ہماری تاریخ تو یہ ہے. ابھی میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میں اگر کوئی غیبت کرنے والا ہو تو اس جلسے سے نکل جائے، جس نے جھوٹ بولا ہو وہ جھوٹ بولنے والا نکل جائے، یعنی جھوٹ بول کے توبہ نہ کی ہو نکل جائے، ہو اور پھر اس پہ چلا جائے. کبیرہ گناہ جو کرتا ہو وہ یہاں سے چلا جائے. مجھے لگتا ہے اللہ معاف کرے بڑے پول کھل جائیں گے ہم سب کی، مگر سنو تاریخ یہ بھی بات جانتی ہے، تاریخ کو یہ بھی یاد ہے کہ 60,000 کا لشکر بیچ میں دریائے دجلہ اور ادھر مسلمان ہیں، ادھر سعد ابی وقاص ہیں، یہ کمانڈر آف چیف ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں ادھر کفار ہنس رہے ہیں، اور انہوں نے وہ پل توڑ دیے ہیں جو واحد راستہ تھا مدائن جانے کا، بیچ میں دریائے دجلہ ہے، یہ ساحل سمندر پہ کھڑے ہیں. حضرت سعد نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے فوجیوں سے کہا، صحابہ کرام سے کہا، یہ بتاؤ اگر تم میں کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا ہو تو اس فوج سے نکل جائے، صرف میرے ساتھ وہی اس دریا میں آئے گا جس نے کبیرہ گناہ نہ کیا ہو. اللہ اکبر. ذرا توجہ تو کریں، 60,000 حضور کے صحابی ہیں، مگر تاریخ اس پر شاہد ہے کہ 60 میں سے 59,999 نہیں ہوئے، بلکہ 60 کے 60,000 لبیک کہہ کے آگے بڑھے. یعنی یہ حضور کے پروادہ تھے، یہ صحابہ اکرام تھے، انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ دیکھو وہ اپنے پیروں پر اپنی جانیں دینے والوں، تمہارے پیروں نے گناہوں سے کتنی نفرت
नफरत सिखाई तुम्हें। और पीरों को नजराने देने वालों, तुम्हारे पीरों ने तुमसे कितना बचाया तुम्हें गीबत से। और पीरों पे अपनी जान देने वालों, तुम्हारे पीरों ने कितनी बदनिगाही से तुमसे बचाया। देखो हम हैं नबी पर जान देने वाले। हमारे आका ने ऐसी तरबियत की है कि 60,000 में कोई कबीरा गुनाह करने वाला एक भी मौजूद नहीं है। हजरत साद ने कहा तो फिर कूद जाओ, आ जाओ। 60,000 सहाबा में मियां पहले से 6 गुजरे, पहले 60, उसके बाद 6, उसके बाद 60, उसके बाद 600, उसके बाद 60,000। जब 2 घोड़े दौड़ रहे थे पानी के अंदर, तो इकबाल ने नक्शा खींचा था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे ज़ल्मात में दौड़ा दिए थोड़े। कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, और शान नजरों में नजश्ती थी जहांदारों की। कलिमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत और से हम उनकी तरह नहीं है। हम उनके, इधर देखो, हम उनकी तरह, लो भाई जरा नए अनुमान के साथ कुछ नई बातें सुन लो। हम उनकी तरह उनके पैरों की धोबन के बराबर नहीं है। हम किस तरह से हैं आप देख लो। हमारे नौजवान इधर खड़े हैं, अल्लाह माफ करे, कोई ऐसा एक नौजवान होगा इल्ला माशाअल्लाह जिसने आज दिन भर में इंस्टाग्राम देखने के बाद बदनिगाही न की होगी। अल्लाह सही। और इसको वो बुरा भी नहीं समझता है। अब जब कैंसर हो जाता है ना आदमी को, तो फिर दवाइयां असर नहीं करती। ऐसे ही जब इंसान को दिल को कैंसर हो जाए गुनाहों का, तो गुनाह उसके दिल पे असर नहीं करते। हुजूर फरमाते मुनाफिक पर ऐसे लगता है गुनाह, बड़ा सा बड़ा गुनाह, जैसे उसके कांधे पर कोई मक्खी बैठी और उसने उड़ा दी, और मोमिन पे ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के नीचे वो आ गया हो। इसी वजह से तारीख सहाबा की शाहिद है कि उत्बा बिन गजवान नाम के सहाबी ने तलवार चलाते चलाते जंग में अपनी आंख निकाल के फेंक दी। सहाबा आए, आके बोले ए उत्बा, अबू मूसा शरी ने कहा लोग कहते हैं कि तू पागल हो गया, आंख क्यों निकाल दी? ये कहने लगे बात यह है कि लोगों से क्या मतलब है, बस मैं रब से डर के निकाल दी। क्या हुआ? कहने लगे तलवार चला रहा तो अभी मैंने देखा एक लड़की पे मेरी बुरी नजर, एक आंख चली गई। फिर मैंने सोचा हुजूर का फरमान तो हक है जो हुजूर ने फरमाया। सरकार ने फरमाया जो बदनिगाही करेगी आंख उसमें जहन्नम की कीलें ठोकी जाएंगी। तो मैंने सोचा कहीं मेरी ये एक आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए, तो मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। अल्लाह अकबर। क्यों फेंक दी? इस वजह से कहीं मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। फिर अबू मूसा अशरी कहते हैं मेरे सीने से चिपट के रोया, ये बता कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा? उसकी आंखों से खून के लोथड़े नीचे गिरते थे। ओए वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक़े कुरान होकर। हमें तो बस झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, फिरकाबंदी है कहीं पे तो कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? यद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। मुसलमान भी हो। ए भाई, ए क्या बात कर रहे हो भाई? बैठ जाओ। हमारा नौजवान तो दिन भर रात भर देखे, फिर भी उसकी नजर पे हमारी बेटी तो और बहन बेटियां आज वो चैटिंग में लग गई। आज वो गैर मारूफ गैर मर्दों से चैटिंग करती हैं, वो जो मैसेजेस करती हैं, और फिर यहाँ तक कि वीडियो कॉल करती हैं, और वो ये समझती हैं कि हम मोमिना है। ना 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 मेरी बेटी, इधर देख, अब तो सब बर्बादी की तरफ हम जा रहे हैं। अब जलसे करा लो जितने तुमको कराने, 20-25 साल के बाद देखना ये नस्ल नई वाली जो आएगी, जो इंस्टाग्राम देखते देखते माओ ने पैदा किया है, जिसको फिल्में देख देख के माओ ने पैदा किया है, जिनको गाने गाते गाते किया है, तो फिर ये हुजूर की तरफ आ जाए तो बात बड़ी है। ये तो गाना सुन के पैदा हुए हैं, तो ये तो गाना गाते हुए ही दुनिया में आ रहेंगे। सुनो मेरे भाइयों, एक अच्छे माशरे को अच्छे माँ बाप की जरूरत है, जो अब जमाने में नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल सच। मैं आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं,
میں آپ کو بخشوانے کے لیے نہیں آیا بلکہ بخشش کا راستہ بتانے کے لیے آیا. میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم نے اسلام کو کتنا سمجھا؟ آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، سوال کا جواب دینا. اس کا نام کیا ہے اس انسان کا جس نے سب سے پہلے جام شہادت اسلام کے لیے پیا ہے، جس نے سب سے پہلے شہادت دی ہے؟ آپ میں سے کوئی، اسٹیج سے نہیں کہہ رہا ہوں، نیچے سے کوئی ایسا انسان ہو جو بتائے اس انسان کا نام جس نے سب سے پہلے شہادت کا جام پیا ہے کوئی؟ میری بہنیں بھی بیٹھ جائیں، آج میں تمہارا نوکر الخادم ہوں. مجھے مدینے میں جا کے اپنی نوکری کی پوری مدینے میں جا کر کے اپنی نوکری کا حساب دینا ہے. اس وجہ سے اپنی نوکری میں دل لگاتا ہوں. اللہ کے رسول نے جو اپنا کرم کیا ہے میں اس لائق نہیں. یہ جو ہمارے اختر رضا بھائی نے میری تعریف کی، نہیں بھائی مجھے تو یہ بھی خبر نہیں ہے، یہ بات واللہ کہہ رہا ہوں، مجھے یہ خبر نہیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی. تو مجھے کسی کی تعریف سے میرا دل گھبراتا ہے، کہتا ہوں یا اللہ میرا بھائی مجھے ایسا کہہ رہا ہے تو ویسے ہی بنا دینا پروردگار. مگر میں آپ سب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، جتنے نوجوانیاں کھڑے، جتنے بڑے کھڑے، مرد کھڑے، عورتیں، سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پہلا انسان کون ہے جس نے سب سے پہلے شہادت دی، سب سے پہلے جو شہید ہوا؟ اچھا ایک نیکسٹ ہے، مجھے بتائیے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ایک خاتون ہے، ان کا نام کسی کو پتا ہے کیا جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے؟ آپ میں سے کسی کو؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں عورتوں کو کتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے. ویسے تو اس کا کوئی کسی کے سامنے یہ بات ظاہر اور باہر ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، مگر اللہ کی قسم اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مسلمان اپنی تاریخ جب تک یاد نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ہماری تاریخ یا برٹن کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ جرمنی کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ UN کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ ترکی کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ بر صغیر کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ سب کانٹیننٹل کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ صحابہ کرام کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ اہل بیت کی تاریخ ہے. ہم کسی کے بھی پیچھے جائیں گے برباد ہوں گے. ہم کو جانا ہوگا تو عمر فاروق اعظم کے پیچھے جانا ہوگا، ہم کو جانا ہوگا تو سیدنا ابوبکر صدیق کے پیچھے جانا ہوگا، عثمان ذو النورین کے پیچھے جانا ہوگا، سعد ابی وقاص کے پیچھے جانا ہوگا، عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے جانا ہوگا، سلمان فارسی کے پیچھے جانا ہوگا. ہم کو مولا کائنات کے پیچھے جانا ہوگا، ہم کو علی مرتضی کے پیچھے جانا ہوگا، ہمیں حسن کے پیچھے جانا ہوگا، ہمیں حسین کے پیچھے جانا ہوگا. کسی انگریز کے پیچھے جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، صحابہ کے پیچھے جاؤ گے تو آباد ہو. لاجواب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت صحابہ، شان اہل بیت. ادھر تو دیکھو، میری طرف دیکھو، تمہارے بچے اب PUBG کھیل رہے ہیں. دیکھنا اس کا رزلٹ ملے گا تمہیں، دیکھنے سب کو ملے گا، ایک دیکھے گا. مذاق سمجھ رہے ہو اسے؟ تمہارے بچے اب ویڈیو گیم کھیلتے ہیں، ان کی ذہنی صحتیں بھی خراب ہو گئی، مذہبی صحتیں بھی خراب ہو گئی، اور ہم مجبور ہیں بچوں سے موبائل نہیں لے سکتے. یہ پوری طرح سے یہودیوں نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہے. یہودی کو تم خلاف ہو، آپ کیا خلاف ہو؟ انسٹاگرام اس کی کمائی یہودی کو جا رہی ہے، فیس بک تمہارے موبائل میں کمائی یہودی کو جا رہی ہے، تمہارے پیسوں سے وہ تمہیں مار رہے ہیں. چھوڑ سکتے ہو؟ نہیں چھوڑو گے. اسلام پہ پہلا قربان ہونے والا کوئی مرد نہیں، خاتون ہے جس کا نام سیدہ سمیہ ہے، اور یہ بوڑھی بزرگ خاتون ہے، اس کے جوان بچے ہیں، یہ ایجٹ ہے. اور سنو، اسلام پہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی کا نام کیا ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. زور سے تو بولو، سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ. جس دن اسلام آیا اسی دن کلمہ پڑھنے والی. حضور نے 5 کی 5 آیات کسی مرد کو نہیں سنائی. آج اپنی عورتوں کو دین سے دور کرنے والوں اس کو سمجھو، حضور نے جب پہلی وحی آئی تو کسی مرد کو سنانی چاہیے تھی سب سے پہلے، مگر نہیں. کسی اپنے رشتہ دار کو سنانی چاہیے؟ نہیں. کسی مکے والے کو؟ نہیں. حضور نے سب
سب سے پہلے اپنی 5 کی 5 سورہ آپ نے پوری اقرا کی 5 آیات سیدہ خدیجہ کو سنائی. حضور جانتے تھے میں خدیجہ کو پڑھا رہا ہوں, خدیجہ اپنی بیٹی فاطمہ کو پڑھائیں گی اور فاطمہ اپنے بیٹے حسین کو پڑھائیں گی اور حسین کربلا کے میدان میں نیزے پہ چڑھ کے پڑھے گا. سبحان اللہ, لاجواب لاجواب, زندہ باد زندہ باد. یا رسول اللہ. اب ماں جب اب اس بار پہلے کی عورتیں تھیں کہ دن میں 2-3 دن میں سب کام بھی کرتی تھی اور کہتی تھی میرے 3 قرآن ہو گئے, میرے 4 قرآن. ارے آج کی طرح تلفظ نہیں تھا ان کا, مگر دل بڑا ہی خوبصورت تھا. ان کا جیسا بھی قرآن تھا سننے میں مزہ آتا تھا. میں نے دیکھا تھا اپنے خاندان کی عورتوں کو کہ وہ کیسے رمضان کے مہینے میں اور غیر رمضان میں قرآن لے کے بیٹھتی تھی. اب تو اس کے پاس وقت ہے میاں, سب کوئی تو ڈپریشن ہو گیا, عورتوں کو سب کوئی تو سوچنے کی بیماری ہو گئی. یہ بتاؤ جو انسان سے بات نہ کرے, جو قرآن نہ پڑھے, جو درود نہ پڑھے, صرف اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے انسٹاگرام دیکھتا رہے, فیس بک دیکھتا رہے, تو وہ بیمار نہیں ہوگا کیا؟ وہ صحت مند ہو جائے گا؟ آپ مجھے بتاؤ. آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے میری طرف میری بتاؤ, میرے بھائیوں بتاؤ, آپ کو پتا ہے اسلام میں کتنی قربانیاں دی گئی ہیں؟ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں آج روح کانپ جائے گی تمہاری سن کر, تم کو احساس ہوگا. اور سنو, کبھی کبھی یہ سوچ کر بھی اللہ کا شکر ادا کر لیا کرو کہ یا اللہ اگر تو ہمیں بلین ٹریلین ڈالر دے دیتا, ہم کو ارب پتی کھرب پتی بناتا اور کسی مشرک کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو کتنا خسارے کا سودا ہوتا. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جھوپڑی میں تو پیدا کیا مگر غلام مصطفیٰ کی جھوپڑی میں پیدا کیا. یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ایمان کے ساتھ پیدا کیا. مگر ایک بات بتاؤں, ایمان پہ پیدا ہونا بڑی بات ہے, مگر عید میں ایمان پہ چلے جانا یہ اس سے بڑی بات ہے نا. اللہ سے رحمت کی گھٹائیں مانگو, اصحاب پیغمبر کی ادائیں مانگو. ایمان پہ تمہیں جینا آتا ہے, اگر ایمان پہ مرنے کی دعائیں مانگو. میرے بھائیوں میری طرف دیکھو, ایک خاتون ہے, اس کو میاں اس کے یہ کمزور خاتون ہے, کلمہ پڑھ لیا ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد اب حکم یہ ہے کہ بالکل ایمان, مگر ایمان چھپائے چھپتا نہیں, عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا. یہ ایمان نہیں چھپتا لوگوں سے تو اپنا آئی فون نہیں چھپتا. اگر مہنگا موبائل اگر وہ لے آئیں تو بیچارے اس کو دکھاتے ہیں, سیلفیاں لے لے کے اس کا کور ایسا کٹاوا بناتے ہیں, کوئی میرا یہ سیب دیکھ لے. تو جب انسان سے موبائل نہیں چھپتا تو ایمان کیسے صحابہ کرام چھپاتے؟ مگر میاں کوشش کرتے تھے. خیر سمیہ ہے, ان کے شوہر کا نام ہے یاسر, بیٹے کا نام ہے عمار ابن یاسر کی والدہ ہے وہ, اور یاسر کی بیوی ہے ام یاسر ہے, اس کا نام سیدہ سمیہ ہے. ان کے گھر پہ ایک دن آ کر کے ابو جہل اینڈ کمپنی نے آ کر کے چاروں طرف آگ لگا دی, اور جب آگ لگائی تو سوچ رہے تھے جل جائیں گے. جب آگ کے خوب شعلے بھڑکنے لگے اور کدھر بھی نکلنے کا ان کو وقت نہیں ملا, بالکل موقع نہیں ملا. حضور تشریف لے کر کے آئے, سرکار نے آگ کو دیکھا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ آل یاسر پہ اس آگ کو ایسے ہی ٹھنڈا کر دے جیسے تو نے ابراہیم پہ نار نمرود کو ٹھنڈا کیا تھا. حضور کی دعا پوری نہیں ہوئی ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی, آگ جل تو رہی ہے مگر اس خاندان کو جلا نہیں رہی ہے. توجہ چاہتا ہوں, آگ جل رہی ہے مگر جلا نہیں رہی ہے. جو مصطفیٰ جان رحمت دنیا کی آگ سے آل یاسر کو بچا سکتے ہیں, وہ ہم سب مومنوں کو انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بھی بچا سکتے ہیں. جواب نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شفاعت مصطفیٰ. اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ, میرے بھائی زندہ باد. شکریہ شکریہ. ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ گھرانہ بچ گیا اور وہ آگ بجھ گئی, مگر وہ آگ نہیں بجھی جو کفار کے سینوں میں جلی ہوئی تھی. مسلمانوں کے اوپر دن بدن تشدد کرتے تھے, بہت برا مارتے تھے. ایک دن اس کو پکڑ لیا سیدہ سمیہ کو. اللہ اکبر, میری ماں باپ اس کے قربان ہو, اس عورت کے, اس خاتون کے ناخون پر میری نسلیں قربان ہو. کاش میں انسان نہ ہوتا. سمیہ کے
پاؤں کا ناخون ہوتا، کاش میں اس کے پیروں کی مٹی ہوتا، جس کو میاں پکڑ کے بیچ چوراہے پہ مارا جا رہا ہے۔ ہنٹر جب ابو جہل جیسا طاقتور آدمی مارتا ہے تو ہنٹر کے ساتھ کھال بھی کھینچتی چلی آتی ہے، مگر پھر بھی وہ یہی کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پٹی جاتی ہے، مارنے والے تھک رہے ہیں مگر پٹنے والے نہیں تھک رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک خاتون بوڑھی ہے، پٹی جاتی ہے اور میاں اللہ لیتی جاتی ہے۔ آخر کار ابو جہل نے اس کے سارے کپڑے اتار دیے اور اپنے جوان بیٹے کے سامنے یہ بوڑھی عورت بالکل برہنہ کر دیا گیا بنا کپڑوں کے۔ ابو جہل نے اپنا پس سامنے رکھ کر کے کہا اس کو بھی خدا مان لے، تیرا خدا میں مان لیتا ہوں کہ تیرا خدا ہے، مگر میرے خدا کو بھی مان، اسے جھوٹا نہ کہ۔ اس نے کہا جب یہ ہے ہی خدا نہیں، یہ جب ہے ہی ایک سنگ، یہ ہے ہی ایک پتھر، تو کیسے مانوں گی؟ اس نے اپنے جوش ایمانی میں اس پر تھوک دیا۔ جیسے ہی تھوکا اس نے تیش میں آ کر کے نیچے سے مارا نیزا، جیسے ہی مارا نیزا ویسے ہی اس کا پیٹ پورا نیچے سے داخل کر کے پیٹ پھاڑ دیا۔ اور پھر جب اس کی سانسی ہلکی ہلکی چل رہی تھی، ایک ہاتھ پگ باندھا، دوسرا ہاتھ باندھا، ادھر کا ہاتھ ادھر کا پاؤں باندھا، اور پھر بیچ میں سے باندھ کے تو اونٹوں کے ساتھ رسی کو باندھ کے چیرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، بیچ میں سے یہ عورت جب لگی چرنے، اس کے خون کا جسم کا خون لگا جب گرنے، اور جب بیچ میں سے اس کا خون گرا تو یہ آخری لفظوں میں کہہ رہی تھی واللہ احد واللہ احد واللہ احد۔ بیچ میں سے چر گئی مگر اس نے رخصت پر بھی عمل نہیں کیا، عزیمت پر عمل کیا، بیچ میں سے چر گئی۔ اللہ اکبر، ایک اور خاتون ہے، اس کا نام ہے زنیرہ، اس کو مارتا ہے اس کا آقا، کئی مہینوں تک مارتا رہا مگر اس نے اسلام نہیں چھوڑا۔ یہ تھی کنیز مگر تھی نبی پاک کی پکی ماننے والی، پکی کنیز فاطمہ تھی، پکی کنیز خدیجۃ الکبریٰ تھی، پکی کنیز سیدہ امی عائشہ صدیقہ تھی۔ اللہ اکبر، اس کو مارا تو بہت مگر اسلام نہ اس کا بدلوا پایا۔ آخر کار ایک دن اس کے آقا نے بہت ظالم تھا، اس کے گلے میں ڈال کے اپنے ہنٹر کی چابک اور رسی کو زور سے دبایا تو اس کی آنکھیں باہر کو نکلی اور یہ بالکل نابینا۔ اس نے مذاق اڑائی، دیکھ میرے خدا نے تجھے اندھا کر دیا، بلا اپنے محمد کو، بلا اپنے محمد کو، میرے لات اور عزا نے تجھے اندھا کر دیا، بلا اپنے محمد کو۔ جب یہ لفظ سنا تو بوڑھی پھوٹ پھوٹ کے روئی اور ہاتھ اٹھا کے بولی مالک کئی مہینوں سے پٹ رہی ہوں، میں نے ایک بار بھی تجھے نہیں پکارا، میں اپنا امتحان سمجھ کے برداشت کرتی رہی مالک، مگر اب تیرے محبوب کی بات آئی ہے، میری لاج رکھ لے، مجھے آنکھیں دے دے ورنہ یہ مجھے جانے مارتے رہیں گے۔ لفظ پورے نہیں ہوئے تھے، آنکھیں اللہ نے عطا کر دی۔ اس نے اسے دیکھ کے کہا دیکھ میرا خدا وہ ہے، اگر تو میری آنکھوں سے نور لے سکتا ہے تو میرا خدا پھر سے مجھے آنکھ والا بنا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، آج لوگ اعلان کرتے ہیں، بڑی خاص بات کر رہا ہوں، لڑکیاں انسٹاگرام پہ آئیں، ادھر آئیں، ہم اسلام چھوڑ رہے ہیں، ہم اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ بدبخت، تیری اوقات کیا ہے جو تو چھوڑے؟ تجھے اسلام چھوڑ رہا ہے کیونکہ تو گندی اتنی ہے، تو نے غیر مرد سے، غیر مسلم سے، غیر مسلم سے تو اس کے ساتھ رہی، اس سے ویڈیو کال کری، تو گندی ہو گئی اور اتنی گندی ہو گئی کہ اسلام کے لائق بچی نہیں، اس وجہ سے اسلام تجھے چھوڑ رہا ہے۔ تیری کیا اوقات ہے جو تو اسلام کو چھوڑے گی؟ اسلام کو کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، پوری دنیا اگر طاقت لگائے تو جس کے دل میں ایک مرتبہ نبی کی محبت آ جائے وہ عورت جان دے سکتی ہے مگر اپنا ایمان نہیں دے سکتی۔ لاجواب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہنشاہ خطابت حضور سید شباب میاں سکھلا قادری۔ اللہ کو سلامت تو کہہ رہی ہے کہ تو نے اسلام چھوڑا ہے؟ اپنا بیک گراؤنڈ دیکھ کہ تو نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی دل سے حضور کو یاد کیا ہو تو بتا ایک بار بھی زندگی میں تو اسلام چھوڑ رہی ہے۔ یہ پیغام ہے میرا، پہنچاؤ ان بےہودہ عورتوں کو جو یہ کہتی ہیں ہم اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ اسلام پاکیزہ مذہب ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، گندگی کو پسند نہیں کرتا۔ تو نے تو ویڈیو کال پہ اپنے آپ کو برباد کر لیا، تو بے حیا ہے، بے غیرت ہے۔ ادھر دیکھو، باتیں کڑوی ہیں مگر بات سچ ہے کہ غلط ہے؟ بولو صحیح بتاؤ۔ جس کی حیا نکل گئی ہو اس کے پاس ایمان کب بچا؟
حیا نکل گئی اور تم یہ کہہ رہی ہو پڑھو اسلام کو، تاریخ شاہد ہے، مکے کی گلیاں گواہ ہیں، مدینے کی گلیاں گواہ ہیں کہ جس نے ایک بار آمنہ کے لال کو اپنا مان لیا وہ جان دے سکتا ہے مگر ایمان نہیں دے سکتا۔ وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ حق ہے، واہ۔ سمیہ کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، پہلی شہید ہونے والی خاتون ہے، آج سے یاد رکھنا، ذرا زور سے تو بولو، پہلی شہید ہونے والی کون ہے؟ سمیہ، سیدہ سمیہ۔ اس کو شہید کر کے پھر اس کے شوہر کو قتل کیا گیا، پھر بیٹے کے مارے جا رہے کوڑے، 4 لوگ ایک نوجوان کو باندھ کے مار رہے ہیں، تو بتاؤ وہ جو باندھ کے 4 ایک آدمی کو مار رہے ہیں وہ بزدل ہیں یا شیر دل ہیں؟ جلدی بتاؤ، یہ بزدلی تو سکتے، مگر آپ کو اور مجھے اسلام کے بارے میں کیا پتا؟ ہم نے تو بس اتنا ہی پتا ہے اماں بھی مسلمان ابا بھی مسلمان، ہم نے کبھی سمجھا ہو تو پتا تو چلے۔ اگر آپ نے یہ قربانی نہیں دی تو اس کا احساس تو کرو کہ میں کیا سنا رہا ہوں آپ کو، کیا بتانے کے لیے میں آپ سے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مارے جا رہے ہیں کوڑے، اور میاں مارنے والے اتنے مار رہے ہیں، ابو جہل مارتا ہے، عتبہ مارتا ہے، شیبہ مارتا ہے، امیہ مارتا ہے، مارتے 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 کہتے ہیں بول اسلام چھوڑے گا؟ تو عمار کہتے ہیں کوئی میرے جسم پہ نام تھوڑی لکھا ہے، میں نے تو اپنے آقا کا نام دل پہ لکھا ہے، اب اگر دل سے چھٹا سکتے ہو تو چھڑاؤ، یہ نہیں چھوٹ سکتا۔ اللہ اکبر۔ مارتے مارتے تھک گئے تو ایک کالے رنگ کے بزرگ تھے، ان کا وہ غلام تھے بزرگ، کہنے لگے لے بھائی اب تو مار۔ اس نوجوان کے جو کہ بزرگ جوان تھے کالے رنگ کے، کہا تم مارو۔ اچھا وہ مسلمان ہو چکے تھے، یہ بات عمار جانتے تھے اور وہ بھی جانتے تھے، مگر انہوں نے کوڑا ہاتھ میں لیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں مجھے وہ دن یاد آئے کہ جب میرا باپ ایک دن رات میں آیا تھا اور میری گردن پہ اس نے جو ہے وہ اتنی زور سے دبایا کہ میں مرنے والا تھا، مگر اس نے میری 10 سال کی عمر میں مجھے ماننا چاہا، تو میری ماں نے کہا میرے بیٹے کو کیوں مارتا ہے؟ زبردستی جب ہٹایا تو وہ رونے لگا، کہنے لگا میں ایسی زندگی نہیں چاہتا اپنے بچوں کی جیسی میری گزر رہی ہے۔ میرے آقا نے آج مجھے اس وجہ سے فقط مارا، اس وجہ سے فقط مارا کہ میں نے اس کی جوتیاں دھوپ میں سے چھاؤں میں رکھ دی تھی، اسے تھوڑی دیر نہیں ملی تو اپنے اس نے پیٹھ ہٹا کے دیکھی، دیکھو کتنا مارا ہے۔ بتاؤ یہ کالا رنگ ہمیں پٹنے کی وجہ بنتا ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ بھی بڑے ہو کے غلام بنے، تو میں نہیں چاہتا، اس وجہ سے اس کو ذلت والی زندگی سے موت دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے میرا باپ رویا اور کچھ دنوں کے بعد میرا باپ انتقال ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کالے رنگ کے بزرگ پھر میں مکے آ گیا اور مکے میں مجھے بیچ دیا گیا، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں اور محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد مجھے ظلم لگاتار سہتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن میرے ڈیرے پہ ابو بکر صدیق آ گئے، ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ، اور ان کے ساتھ پیغمبر اسلام کے ساتھ وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری کوئی بکری دودھ دیتی ہے؟ میں نے کہا ساری بکریاں ٹھنڈ ہو چکی ہے، کسی بکری کے اندر کوئی دودھ نہیں۔ انہوں نے کہا جو کبھی دودھ نہیں دیتی ہے اسے آگے کر دے۔ جب انہیں آگے کی کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے جب کہی تو حضور نے اپنے دونوں ہاتھ لگائے تھنوں پہ، ابھی لگائے تھے کہ دونوں تھن بھر گئے، اتنے دودھ اس کے اندر نکلا کہ میں نے پیا، ابو بکر نے پیا، آقا کریم نے پیا۔ کہتے ہیں جب تک زندہ رہی بکری کے دودھ ختم نہیں ہوا۔ یہ معجزہ دیکھ کر کے میں ایمان لے آیا۔ انہوں نے کہا دیکھو ایمان تو لے آئے ہو مگر چھپانا، بتانا نہیں، بتانا کہتے آج تک تو چھپائے رکھا تھا، مگر آج جب کوڑا اپنے بھائی کے ماننے کا وقت آیا تو اندر سے ایمان میرا تقاضا کرنے لگا۔ جب میں تھوڑی دیر سوچا تو مجھے امیہ نے نوٹس کیا، ابو جہل نے نوٹس کیا اور نوٹس عمار نے بھی کیا، مجھے اپنے قریب بلایا۔ اب تم بتانا تم مسلمان ہو یا وہ مسلمان تھے؟ ذرا دھیان سے بتانا، آپ لوگ مسلمان ہو یا وہ مسلمان تھے؟ دھیان سے بتانا، یہی میں آج بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ عمار ابن یاسر نے قریب کر کے کہا دیکھ میرے بھائی
مجھے پتا ہے تو مسلمان ہے، مگر اگر تو مجھے نہیں مارے گا تو ان کو پتا چل جائے گا یہ تجھے ماریں گے، میں نہیں چاہتا میرا بھائی بھی پٹے۔ میرے بھائی تو 10-15 کوڑے جتنے تجھے طاقت سے مارنے ہو مان لے، میں برداشت کر لوں گا، مگر میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی تو بھی پر پٹے، تجھے بھی تکلیف ہو۔ اللہ اکبر۔ عمار ابن یاسر نے دنیا کو پیغام دیا کہ وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی مخبری کر کے آ رہا ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کی برائیاں کرتے جا رہا ہے اور وہ اسے ڈبانا چاہتا ہے۔ او میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ کالے رنگ کے بزرگ کہتے اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اب میری باری تھی۔ اقبال کہتا ہے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، اور کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ کہتے میں آگے بڑھا، میں نے کوڑا گھمایا طاقت کے ساتھ اور پھر پھینک دیا اور جا کر کے عمار کے سینے لگ گیا، اور پھر میں نے کہا اے مکے کے در و دیوار، اے کفار گواہ ہو جاؤ کہ بلال بھی اسی محمد کا غلام ہے جس کا یہ عمار غلام۔ جواب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق محبت، عشق محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جلدی بولو ذرا، جلدی تو بولو میرے بھائی، ادھر تو دیکھو۔ کہتے اس کو تو چھوڑ دیا، اب عمار کو میری طرف آ گئے، اور میرے کہتے ہیں اس نے امیہ نے گھوسا مارا۔ ذرا دھیان سے سننا، میں اس تقریر کو ایسی کر کے جا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں پھر اس کے بعد تقریر کرنے کا موقع نہ ملے، روز سفر میں رہتا ہوں تو کم سے کم اتنی تو حاضری کر جاؤں مدینے والے کے غلاموں کی بارگاہ میں، حضرت بلال حبشی کے قدموں میں ایسی تو حاضری کر جاؤں کہ کبھی میں ان سے مرنے کے بعد کبھی ان سے ملاقات ہو تو دیکھ کے مجھے خوش ہو جائیں اور کہیں یہ میری باتیں لوگوں کو بتایا کرتا تھا۔ میری شان جب لوگ بھول رہے تھے تو اس نے کوشش کی تھی کہ وہ بلال حبشی کی شان بتائیں۔ کس بلال کی بات کر رہا ہوں ذرا دھیان تو دیں۔ بلال کہتے پھر تو سب کو چھوڑ کے میرے مارا، کہتے اتنے مکے مارے میرا منہ پھٹ گیا اور میں بالکل بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا استبل میں گھوڑے اوڑوں کے درمیان پڑا ہوں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری گردن میں بندھی تھی رسی، اور پھر مجھے گھسیٹتے ہوئے بغیر کپڑوں کے مکے کی طرف لے کے حضرت بلال کو گئے، اور پھر تپتی ہوئی ریت پر جو مکے میں چلا ہو اس سے پوچھو مکہ کتنا گرم شہر ہے۔ اب اس کے اوپر گرم سخت ریت پر ان کو لٹال کے اور ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی پتھر سے ان کا جسم رگڑتا ہے، کبھی ان کے کانٹے لگتے ہیں، اللہ اکبر، جسم سے خون نکلتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں میں جب اسلام نہیں لایا تھا تو میں نے مکے میں ایک آدمی رنگ کے گردن میں رسی باندھ کے لڑکے اسے گھسیٹ رہے تھے، میں نے پوچھا کیوں ظلم کرتے ہو، چھوڑ دو۔ کہنے لگے نہیں نہیں یہ نیا دین ماننے چلا ہے، اسے چھوڑیں گے نہیں۔ اور پھر حضرت بلال کہتے ہیں پھر مجھے اس کے بعد گھسیٹنے کے بعد یہ کیا جاتا کہ مجھے بالکل گرم ریت پہ لٹال دیا جاتا اور سینے میں پتھر رکھ دیے جاتے۔ پھر بلال کہتے احد 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 احد، مطلب اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ مجھے مارتے جاتے، حضرت ابوبکر آئے لگے یار ایک ذکر جلی ہے، ایک ذکر خفی ہے، ہلکے ہلکے کر لیا کرو، ہلکے ہلکے بھی تو ذکر ہے۔ کہتے 2 دن کیا، تیسرے دن جب امیہ نکل کے گیا پھر میں نے کہا ہو اللہ احد، اس نے مجھے دیکھا اور پھر مارا۔ ابو بکر صدیق آئے، میں نے منع کیا تھا بھائی کیوں زور سے ذکر کرتے ہو، کہنے لگے ہلکے کیا، اور جب میری ماننے لگی نا تو ابو بکر مجھے مزہ نہیں آیا۔ جب یہ مجھے مارتے ہیں، میرے کوڑے مارتے ہیں، جب یہ چلے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جنت سے ہوائیں ٹھنڈی آ رہی ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت بلال کہتے ہیں وہ میرے ساتھ بڑا ہی ظلم کرتے تھے۔ ایک دن اب ذرا دھیان سے سننا نوجوانوں، تمہیں اور مجھے کیا پتا اسلام کیا ہے، کاش ہم اس کو سمجھ پاتے، اور میرے جیسا کمین اور گھٹیا انسان کیا سمجھائے گا۔ یہ تو اللہ ہی کرم کر دے تو کسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ کتنی قربانی کے بعد یہ اسلام یہاں تک آیا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل پکڑ کے لے گیا، یہ کہتے ہوئے امیہ سے کہ تجھ سے یہ غلام نہیں بدلتا، اور پکڑنے کے بعد ان کو ایک تھم سے باندھ کے اس نے موٹے بہت مضبوط آدمی تھا، منہ پہ مکے مارے۔ حضرت بلال کہتے تھے پوری طاقت سے منہ پہ مکہ مارتا تھا، اور جب میرے منہ سے خون نکلتا تو کہتا اسلام چھوڑے گا، میں کہتا نہیں نہیں نہیں، کہتے وہ جب تک مارتا رہا جب تک میں ہوش میں رہا، اور جب میں بے ہوش ہو گیا اور جب اس نے میرے منہ پہ پانی مار کے مجھے اٹھایا، اور اس کے بعد جو